السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا سامنے ایک اسلامک بیان لے کے آیا ہوں سلمان اظہری کی اور بابری مسجد کی واقعہ اور ہمارے پیارے نبی کی جب معراج میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملنے کے لیے جا رہا تھا، اس واقعہ کو آپ لوگ ذرا سنیں سلمان اظہری کی جن بیان۔ مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشا کشاں چلتا تھا۔ بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ وہ نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا۔ اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی۔ بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے۔ بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں۔ اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے۔ یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا۔ مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو۔ کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا، اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے، اور اس کے بعد نکلے۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر، کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا، تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے، تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر
اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا الگ الگ طریقے سے، اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ ملک ناروے، جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں، ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا۔ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہد اعظم تھا۔ عزیزان گرامی، ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو، تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں، ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا۔ اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے۔ 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا، چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے
दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी, उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, ये और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको इनाम है, और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प दिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। ये तारीख इस्लाम। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो आप लोग का सामने आते रहेगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम में देखते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना। अल्लाह हाफिज।